اے مولا تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بہ سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہوں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے اور وہ آنسو بھی جو تمہیں کسی نے دیے۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ فرش تاج کوئی نام و نشان مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو
وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی اور جنازہ۔ اللہ کے بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی۔ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ دکھ بھی سدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائیں دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی، ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں، جا بجا تو ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے، کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں خلوص کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنی ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے،
اس کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ قابل تعریف یہ تقسیم میں خانے میں ہے، جس کو جتنی پیاس اتنی اس کے پیمانے میں ہے۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا پہلا اور آخری مقام اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔ جس کو وہ ذات اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ دوسرا پکار ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے اجازت ہی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں، میں تیرا ہو چکا ہوں زمانے سے کیا غرض، اے جانے جا مجھے تیرے غم کی تلاش ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اللہ سے حاصل کر، صرف اسی ذات نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ اترا ہوا ہے ذہن سے چھیڑو نہ ذکر یار، یاد آ گیا تو پھر سے بھلایا نہ جائے گا۔ اے بردبار رحم کرنے والے، ہمیں اپنی خاص قربت عنایت فرما، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تنہائی نہ ہو۔ آسمان یعنی یہ کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا یقیناً وہ اپنے خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جس مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے کسی دوست کو ڈھونڈ، در بدر پھر کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش کر۔ کوشش کرو کہ تم داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں جو لوگ سب کے عیب و ہنر دیکھ رہے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے اور شرمندہ ہونے والا قابل معافی ہے، فرما بردار ہے۔
ایک امید بس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہیں، اور سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔ دنیا وہ سواری ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ صرف اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ نظر خالص ہو جو نظر معشوق کے سوا نہ دیکھے، سوچ خالص ہو جو معشوق کے سوا نہ سوچے، زبان خالص ہو جو معشوق کی بات کے سوا بات نہ کرے، طلب خالص ہو جو معشوق کے سوا نہ ہو۔ اپنے پورے وجود کو خالص کرنا ہے تبھی قبولیت ہوگی۔ بندہ آزاد کو ہے بس ایک تجھی سے نسبت، کوئی لذت نہیں حور و خیام میں ہے۔ جب محبت راستے کی رہنما ہوتی ہے تب روح کو ہر منزل آسان لگتی ہے۔ دل میں موجود غم یار کو سنا۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی ایک شاخ۔ اگر کوئی نہیں ملتا تو صرف اپنی ذات کے ساتھ مگن رہو، اپنے ساتھ خود کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور بیٹھتا ہے تو اسے اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ دنیا کا قیدی خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اور جو ختم ہو جانے والی دنیا کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے، اللہ کی مغفرت انہی کا حصہ ہے۔ بہت ساری دولت کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم تو وہ ہے جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگاہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ تیرا نظارہ ہی اے بوالہوس مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ تیری چمک دمک خودی کے نور سے ہے، اگر تو اپنی خودی کو مستحکم کر لے تو تجھے ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو،
پہلے اپنی نظر سے، پھر اپنی ملکیت سے۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غصہ، غم، رنج اور فکر، حسد و جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان نے اگر آفات یا مکافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بن جانے کے ارادے سے بہتر ہے جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دو۔ حکمت والا وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود ستم نہ کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے۔ یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ انسان خود آگاہ نہیں کہ اسے اپنی کامیابی کے لیے کیا درکار ہے۔ اس نے اپنے دل کا دریچہ بند کر کے ذہن کے شعبے کھول دیے ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ روح ملکوت سے پیدا ہوئی ہے جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ اپنے ہر دن کی اداسی کو اپنے رب کی یاد سے دور کر لیا کرو۔ اگر رونا پڑ جائے تو رو لیا کرو، بوجھ ہلکا ہو ہی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل بھی صاف ہو جایا کرتا ہے۔ خوشی جھوپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا ہر رشتہ صرف اللہ کے لیے نبھائیں تو یقین جانو رشتوں کو نبھانا کبھی مشکل نہ ہوگا۔ جب ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو دل تو پرسکون رہے گا ہی، معاف کرنا اور بھی آسان ہوگا۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔
کچھ نہ پوچھو زاہدوں کے باطن و ظاہر کا حال، ہے اندھیرا گھر میں اور باہر دھواں بتی چراغ۔ بدن کی رمز سمجھ، روح کا اشارہ سمجھ، ہمیں سمجھ نہ سمجھ، ہمارا درد خدا را سمجھ۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں اور ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں۔ گلاب اور آگ دونوں سرخ ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اس طرح بنایا، ہمیں یہ سب قبول کرنا ہے۔ جس سرزمین پر 50 بھیڑیں چرتی ہیں وہاں 500 آدمیوں کا چارہ کرنے کے لیے گیہوں بھی ہوگا۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی منتظر ہے۔ جب یہ مکمل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پھر سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل ایک پرندہ ہے۔ جب ہم غم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھیلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو پرندے کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ پکار سے پہلے خیرات کا ملنا فقیر کا کمال نہیں، سخی کا کمال ہے۔ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ۔ چراغ الگ الگ ہیں، روشنی سب کی ایک سی ہے۔ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا اگر ہے تو پھر انسان سا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ کب تک اپنے آپ کو آگ میں تپاؤ گے؟ میں نے کہا جب تک کہ میں پاک نہیں ہو جاتا۔ یار پر دل اور جان نچھاور کر، مفت میں یاریاں نہیں ہوتی۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ آنسوؤں کو ٹھہرنے مت دینا کیونکہ یہی تمہیں سکون دلوا کر اپنے رب سے ملواتے ہیں۔ رہ گیا ہوں تیرے جلووں میں جو گم ہو کر، ہائے دنیا یہ سمجھتی ہے مجھے ہوش نہیں۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ عشق خوبصورتی کو چاہنے کا نہیں، اندر کی خوبصورتی دیکھنے کا نام ہے۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ اور جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ شک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتا ہے، اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے، ظالم مظلوم کا امتحان لیتا ہے، طاقتور کمزور کا، امیر غریب کا اور جاہل عالم کا، مگر جان لو امتحان کے اندر بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند بھی نہ بنو کہ دوسرا کوئی عقل مند نظر ہی نہ آئے۔ ہم عشق کے گدھا تیرے در تک تو آ گئے،
لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسے نہیں رہے۔ اب یہ تیری رضا ہے کہ جو چاہے سو کرے، ورنہ کسی کے کیا کہ ہم اپنے نہیں رہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بندے کا کمال اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو کہ وہ اس میں ڈوب جائے، اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسری چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت کا غلبہ حاصل رہے۔ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل اور زبان سے، اور تیسرا جب تو دل میں ذاکر رہے، یعنی قلب میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔